जन्नत किस चीज़ के बदले में है? जो ज़िंदगी कीने से पाक होगी वो कैसी ज़िंदगी होगी? हिदायत किसके लिए है और उसके लिए क्या चीज़ें लाजमी हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तफसीर नूर के इस कुरानी सफ़र में आप तमाम कुरानी दोस्तों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह मुबारक आराफ की मज़ीद 3 आयतों की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए, उसके तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश वकज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन। मुजरिमों के लिए दोज़ख की आग के बिस्तर होंगे और उनके ऊपर ओढ़ना भी उसी का है, और हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। तो ये थी आयत नंबर 41 की तिलावत और उसका खूबसूरत सा तर्जुमा। आइए जानते हैं इसके ज़ैल में क्या नुकात बयान किए गए हैं। नुकात। असल मेहादुन का लफ्ज मेहद से है, जिसके माना बिस्तर है। मेहादुन का लफ्ज जहन्नमियों के लिए मजाक उड़ाना है, यानी उनकी आराम करने की जगह जहन्नम है। तफसीर फी ज़िलालिल कुरान। गवाशिन का लफ्ज गाशिया की जमा है, जिसके माना है ढांप देने वाली चीज, और खैमे को भी गाशिया कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर दुश्मन और रूगर्दानी करने वाले गिरोह को इसी सूरे की 37वीं आयत में काफिर और इसी आयत में जालिम गिरोह के उन्वान से याद किया है, जबकि 40वीं आयत में मुजरिम कहा है, इसलिए कि ये लोग आयत इलाही को झुटलाया करते हैं। लिहाजा उनके काम ही ऐसे हैं कि उन्हें ऐसे लक़ब के साथ याद किया जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 254 में हम पढ़ते हैं, वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ही तो जालिम हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत करने के बाद फरमाया, जहन्नम के ऊपर नीचे कई तबके हैं, और मालूम नहीं है कि ऊपरी तबके ज्यादा हैं या निचले तबके ज्यादा हैं। उन्हीं तबकों के दरमियान काफिर रहेंगे और उन पर मुसलसल दबाव रहेगा। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिरों की कब्र में उनके ऊपर बिछाने और नीचे बिछाने के लिए जहन्नम की आग है। तफसीर नमूना। हमने आय करीमा के नुकात को जान लिया है। बढ़ते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ, ताकि उसके ऊपर अमल कर सकें। पैगाम नंबर 1, जहन्नम कुफ्फार के सारे वजूद को हर तरफ से अपनी लपेट में ले लेगी। चुनांचे दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, और बेशक जहन्नम काफिरों को घेरे हुए है। अनकबूत आयत नंबर 54। यानी उनके ऊपर भी आग है और नीचे भी ऐसे ही है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 16। अजाब उन्हें ऊपर से भी और उनके पाँव के नीचे से भी ढांप लेगा। सूरह अनकबूत आयत नंबर 55। तो नाजरीन, ये थी आयत नंबर 41 की मुख्तसर सी तफसीर। बढ़ते हैं आयत नंबर 42 की तफसीर की जानिब और सुनते हैं उसकी तिलावत और तर्जुमे को। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह अंजाम दिया है, वो जितना भी अमल अंजाम दे हम कबूल कर लेंगे, क्योंकि किसी पर हम उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देते। वो जन्नती हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो ये थे आय करीमा के मुंतखब नुकात। आइए जानते हैं कि आय करीमा के ज़ैल में क्या पैगाम बयान किए गए हैं। पैगाम नंबर 1, हमेशा की जन्नत ईमान और अमल सालेह दोनों की जजा है। नंबर 2,
اگرچہ بہتر تو یہ ہے کہ تمام اچھے اور نیک اعمال کو انجام دیا جائے، لیکن ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ نمبر 3، اسلام میں کوئی بھی فرض اور ذمہ داری انسانی طاقت سے باہر نہیں ہے، چنانچہ ہم ایک اور جگہ پڑھتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 78، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کدورت ہوگی ہم اسے باہر نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ شکر کرتے ہوئے کہیں گے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچایا، اور ہم کبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہمیں نہ پہنچاتا۔ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے، اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہ بہشت ہے جس کے تم اپنے ان اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے کو سن لیا ہے، جانتے ہیں آیت کریمہ کے نکات کیا کیا ہیں۔ نکات: غلین کے معنی خفیہ طور پر کسی چیز میں چپکے سے داخل ہو جانا ہے، اسی لیے خفیہ طور پر دل میں موجود حسد اور کینے کو غل کہتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہنمی لوگ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، جبکہ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ اور حسد نہیں ہوگا، سب صلح اور محبت بھرے ماحول میں مل جل کر رہیں گے، کوئی کسی کے مقام و مرتبے سے بھی حسد نہیں کرے گا۔ جنت کی نہریں پانی سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہریں جاری ہیں، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں جنتیوں کے گھروں کے نیچے سے جاری ہیں۔ بہار جلد 8 صفحہ 160۔ حدیثوں کے مطابق ہر مومن اور ہر کافر کے لیے جنت اور جہنم میں ایک مقام ہے، جبکہ مومن جنت میں ہر کافر کی جگہ کو وراثت میں لے گا اور کافر جہنم میں مومن کی جگہ کو وراثت میں لے گا۔ تفسیر نور الثقلین۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشبختی اور بدبختی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی ابتدا سے جنت یا جہنم کے لیے خلق نہیں ہوا، بلکہ ان کا عمل ان کے راستے کو اور ان کی تقدیر کو معین کرتا ہے۔ تفسیر نمونہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا معاشر الناس سلموا علی علی بامیر المؤمنین، اے لوگو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المومنین کی حیثیت سے سلام کرو اور کہو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تفسیر نور الثقلین۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور تمام ائمہ معصومین علیہم السلام لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اس موقع پر شیعہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تفسیر اثنا عشری کافی جلد 1 صفحہ 418۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے نکات، بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف بھی۔ پیغام نمبر 1، وہ زندگی جو کینے سے پاک ہو جنت کی زندگی ہے۔ نمبر 2، جنت میں اندرونی اور ظاہری پاکیزگی ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی۔ نمبر 3، اہل جنت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ نمبر 4، جنتی خدا کے لطف پر شکر گزار ہیں اور اس کی طرف سے ہدایت ملنے پر مغرور نہیں ہیں۔ نمبر 5، جنتی صرف اپنے اعمال اور نیک کاموں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ نمبر 6،
عقل، علم اور کوشش کا ہونا کافی نہیں ہے، خدا کی عنایت اور نصرت بھی ہدایت کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 7، انبیاء علیہ السلام ہدایت کا وسیلہ ہیں اور ان کی ہدایت حق کے ساتھ ہے، یعنی وہ خود ان کی گفتگو، ان کے اعمال، ان کے طور طریقے اور ان کے وعدے سب حق ہوتے ہیں۔ نمبر 8، جنت عمل کے بدلے میں ہے، امید اور آرزو کی بنیاد پر نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو عمل کے بغیر جنت کی تمنا کرتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 150۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ جنت عمل کے بدلے میں ہے، ہماری امید اور آرزو کے بدلے میں نہیں۔ جو زندگی کینے سے پاک ہو وہ زندگی جنت کی زندگی ہے۔ ہدایت کے لیے عقل، علم اور کوشش کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عنایت اور نصرت بھی ضروری ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔